السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ یہ جو یو کے میں پڑھتا کہ پابندی کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، اس کے لیے ہم ناصرات کیا کر سکتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے؟ پردہ کی پابندی کا تو سوچ رہے ہیں، وہ تو صرف پبلک پلیسز میں ہے کہ یہاں ہو جائے گا. اول تو یہ ہے کہ ان پبلک پلیسز میں جانے کے لیے آئیڈینٹی کے لیے اگر نقاب اتارنا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. کم از کم پردہ جو ہے وہ یہاں سے بال ڈھانک کے اور یہ تھوڑی ڈھانک کے اتنا حصہ ہے، اس میں سب کچھ نظر آ جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آئیڈینٹی نہ ہو سکے کسی کی، پہچان نہ ہو سکے کسی کی. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں اور بھی سوچ رہے ہیں کہ صرف وہ تو حجاب نہیں لینے دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ ہم جن کو انگلش زبان نہیں آتی ماؤں کو ہیں، اگر وہ مائیں آئی ہیں اور 2 سال تک یہاں رہی ہیں اور اسپاؤس ویزے پہ آئی ہیں تو ان کو اگر زبان نہیں آتی تو ہم ان کو واپس بھیج دیں گے. انگلش زبان نہیں آئے گی صحیح طرح. اور قسم کی اٹھ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے، پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں. خیر، تو اس پہ ایک لڑکی ہے وقف 9 8 سال کی، پتہ نہیں یہاں موجود وقف 9 ہے کہ نہیں، وہ 8 سال کی، اس نے خط لکھا تھا. ٹھیک ہے، کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے، انڈیا کی ہے وہ رہنے والی، کہ میری ماں جو ہے وہ ہے، اس نے انگلش لٹریچر میں ویسے تو ایم اے کیا ہوا ہے لیکن اس کا انگلش کا ایکسینٹ ایسا ہے کہ میں بھی اس کا مذاق اڑاتی ہوں. ایسی انگلش بولتی ہے وہ. اور اس طرح ہے تو تم یہ کرو گے، میری ماں چھین کے واپس بھیج دو گے، یہ کرو. بڑا جذباتی بچوں والا خط لکھا ہے اس نے. 7 8 سال کی لڑکی ہے. تو اس نے آخر، یہ تو 12 سال کی ہیں، اگلی کلاس میں شاید آئے گی وہ بچی اگر وقف نہ ہوئی تو. تو اس طرح کے خط جب لکھے تو اس کو انڈیپینڈنٹ اخبار اور بہت سارے بڑی سرکولیشن والے اخبار جو ہیں، سب سے زیادہ سرکولیشن والے اخبار، انہوں نے بھی شائع کیا اس کا خط. تو یہ دیکھیں اس طرح بچی نے خط لکھا، یہ کرو گے. تو اس طرح تم لوگ بھی خط لکھو کہ ہم لڑکیاں ہیں، مسلمان ہیں. صدر لجنہ نے بھی خط لکھا اور اس کا بھی شائع ہوا، اور بہت ساری عورتوں نے خط لکھا، لڑکیوں نے خط لکھے ہیں، اخباروں میں شائع ہوئے ہیں. تو تم لوگ بھی پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ اور اس طرح خط لکھو کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور ہم اگر اپنی مرضی سے حجاب لیتی ہیں، سر ڈھانکتی ہیں یا پردہ کرتی ہیں تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ اگر سردیاں جب آتی ہیں، موسم سے ٹھنڈا ہوتا ہے، تمہاری عورتیں بھی. بلکہ اس لڑکی کے خط پہ ایک انگریز عورت نے بھی ایک خط لکھا، جواب دیا کہ لڑکی نے بڑی اچھی بات کی. اگر 30 40 سال پہلے ہم بھی تو اپنے اسکارف باندھا کرتے تھے اور لمبے کپڑے پہنا کرتے تھے، آج ہم ننگے ہو گئے ہیں تو تم لوگ کہتے ہو کہ یہی ہمارا کلچر بن گیا. اس نے بھی اچھا جواب دیا تھا انگریز نے. تو اس طرح بہت سارے جواب دو، خط لکھو گے نا تم لوگ تو آپ ہی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ زبردستی کوئی نہیں. اس نے لکھا، ایک نے لکھا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور پریکٹس کرتی ہوں اور میرے مریض میرے پاس آتے ہیں. صرف مسلمانوں کے لیے کیوں خاص؟ آخر دوسرے لوگ بھی تو ہیں ان کو انگلش زبان نہیں آتی. صرف اس لیے کہ سر پہ حجاب ہے اس لیے اس کو انگلش کے ساتھ بریکٹ کر دیا تم لوگوں نے، زبان کے ساتھ. تو یہ چیزیں، اور کہ میں سب کچھ کام بھی کر رہی ہوں اپنا. پھر ایک نے لکھا کہ میں وکیل ہوں، احمدی نے لکھا، اور میں اپنے کام بھی کرتی ہوں. تم کہتی حجاب نہ لو، میں حجاب لے کے سارے کام کرتی ہوں. ڈاکٹر نے لکھا میں حجاب لے کے کام کرتی ہوں. تو تم لوگ اپنا ٹیلنٹ ملک کا ضائع کر دو گے اس بات پہ کہ کیوں سر کیوں ڈھانکا ہوا ہے. تو اس پہ اچھی لہدہ ہو رہی ہے. اب میرا خیال ہے کچھ توبہ کرنے لگ گئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنی آرگنائز ہو کے خط لکھ سکتے ہیں. تم لوگ بھی لکھو ان کی ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے، کہ ہم نے اگر کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے اشکن پہنی ہوئی، پگڑی باندھی ہوئی ہے، مجھے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے باندھی ہوئی. ٹھیک ہے، لازمی تو نہیں ہے، اتار بھی سکتا ہوں میں. لیکن اگر مجھے پسند ہے کوئی چیز میں پہنتا ہوں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر عورت کا حیا اور تقدس ہونا چاہیے، جہاں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو کہا ہے نا اپنا سر ڈھانکو اور اپنے اوڑھنیاں سیدھے پہ لے لو. یہ تو نہیں کہا کہ برقع پہنو اور نقاب ضرور اوڑھو. چادر لے اور سر اپنا یہ ڈھانک لو جسم ذرا سا. وہاں اس سے پہلے، اور نظریں نیچ کے مردوں کو نہ دیکھو پٹر پٹر. وہاں پہلے مردوں کو کہا ہے کہ یوں عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کرو، تم پردہ کرو اپنی آنکھوں کا. ٹھیک ہے، تو پہلے مردوں کو نصیحت کی ہے پھر عورتوں کو نصیحت کی ہے قرآن شریف میں. ٹھیک.